السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ تعریف بیان فرمائی ہے۔ ہمارے نبی کی صفات کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، اللہ نے انہیں کیسے بنایا، کیوں بھیجا، اور آپ کے اوصاف حمیدہ کیا ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کے بارے میں اللہ نے تعریف اور توصیف فرمائی ہے۔ نبی تو نبی کے ساتھ رہنے والے حضرات صحابہ کی بھی اللہ نے تعریف بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر حضرات صحابہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جیسے یہ سورہ فتح کی آیت ہے والذین معہ، جو ہمارے نبی کے ساتھ رہنے والے جو آپ کے صحابہ کرام ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ وہ کفار یعنی دشمنان اسلام پر بے انتہا سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں، رضا جوئی کی تلاش میں وہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، ان کی ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ ایک تو ان کی دلی صفت یہ کہ دشمنان اسلام پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل، بڑے نرم دل، اور اللہ کی عبادت میں کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں تمہیں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پھر فرمایا ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر تمہیں نظر آئیں گے۔ یہ بھی ان صحابہ کی ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی۔
تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز میں کیا ہے، کیونکہ صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کو دیکھنے سے نبی کی تعلیم کا اثر سمجھ میں آتا ہے کہ نبی نے ان کو کیسے تعلیم دی تھی، کیونکہ صحابہ کرام اولین شاگرد ہیں ہمارے نبی کے بالمشافہ، جو ہمارے نبی سے جنہوں نے سیکھا، اور قرآن مجید کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی خطاب کیا گیا کہ تم سے اللہ یہ فرماتا ہے، تو یہ تم، میں بھی اور آپ بھی ہیں، مگر ہم بہت بعد میں، سب سے پہلے خطاب اللہ نے حضرات صحابہ سے کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تعلیم کا اثر اور نبی کی تربیت کا اثر اگر کسی میں دیکھنا ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ تو ہم انہی صحابہ کرام کا تذکرہ ہمارے یہاں کئی ہفتوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ابھی چند دن کے جو حالات ہمارے ملک کے اندر پیش آئے ہیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بارہا کچھ فرقہ پرست لوگ ہیں جنہوں نے نہ کچھ پڑھا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے، بس آپس کی ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ کچھ لوگ اس دنیا میں، اس ملک کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے یا کچھ اپنی سیاسی روٹیاں پکانے کے لیے، کچھ اپنا فائدہ کرنے کے لیے کبھی کبھار کچھ جملے ہمارے نبی کی شان اقدس کے خلاف میں بک دیتے ہیں، کتوں کی طرح بھونک لیتے ہیں تاکہ ان کو کچھ فائدہ اس کا حاصل ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کے بدلے میں انہیں جو فائدہ ہوگا وہ بہت تھوڑا سا ہے، اور نقصان جو ہوگا وہ بے انتہا نقصان ہونے والا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور ہمارے میں تو چھوڑو، خود ان کے لوگوں میں بھی ان کی کوئی حیثیت دو کوڑی کی نہیں رہ جاتی۔ یہ تو آج کل بہت عام ہو گیا ہے، تو ہمارے اکثر نوجوان جوش میں آتے ہیں، بھڑکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سڑکوں پر نکلیں، اسٹرائک کریں، احتجاج کریں۔ دیکھیے یہ روز کا معمول بنتا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے اکابرین اور بڑوں کی طرف سے اس کا ایک بہترین طریقہ جو بڑے ہماری رہبری کر رہے ہیں، اس کے مطابق الحمدللہ جگہ جگہ اس کی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ ابھی ہمارے اور اساتذہ کرام کی طرف سے، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ایک پیغام تمام ائمہ، تمام مسجد کے خطباء کو ایک پیغام یہ آیا کہ جگہ جگہ اپنے نبی کی سیرت کو بیان کرو، کہ ہمارے نبی کا تعارف لوگوں کو کراؤ، غیر تو چھوڑو، خود اپنے نبی کی سیرت سے ناواقف ہے۔ غیروں کو ہم کیا بتاتے کہ ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، ہمارے نبی کی زندگی کا ایک ایک پل کیسے گزرا، اور آپ کی زندگی کے وہ واقعات کیا ہیں، غیر کیا جانیں گے، جبکہ اپنوں میں سے لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کو اس میں سے کچھ پتہ نہیں۔ اسی لیے الحمدللہ ہمارے یہاں تو پوری سیرت پاک تفصیلاً جتنا ہم سے ہو سکتا تھا اتنی بسط و تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کیا، اور اسی کے ساتھ اب خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا تذکرہ، جو کہ اصل میں نبی ہی کی سیرت کا ایک دوسرا پہلو ہے، کہ جب نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس امت کو کس نے اور کیسے سنبھالا، اور اس دین کو قیامت تک باقی رہنے کا کیا نظام انہوں نے بنایا، اور کیسے قربانیاں پیش کی، اس میں ہمیں درمیان میں رکنا پڑا، کیونکہ ایک اور سیرت صدیق کے درمیان میں سیرت خالد ابن ولید شامل ہو گئی، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بہت بڑا کارہائے نمایاں جس نے انجام دیا وہ سیدنا خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے۔ اس لیے میں نے ان کی زندگی پر 3-4 جمعہ تقریباً بتلایا۔ جب
حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری کے اندر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو ابھی نئے مسلمان ہی ہیں۔ 1-2 مہینے کے اندر غزوہ موتا پیش آ گیا، جس کے بارے میں نے تفصیلاً گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امیر منتخب فرمائے تھے، تینوں کی شہادت کے بعد میں من جانب اللہ کی طرف سے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس غزوہ موتا کا، اس 3000 صحابہ کی جماعت کا امیر چن لیا گیا، اور وہ جنگ بغیر فتح، بغیر شکست، نہ ہار نہ جیت، اس کے بغیر صحابہ کرام کی جماعت، کیونکہ 3000 افراد تھے اور آگے فی الحال 15000 سے مقابلہ چل رہا تھا، اور بہت بڑی جماعت 1,00,000 کا مجمع آنے والا تھا، جس سے بھیڑنا یقیناً بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس لیے حضرات صحابہ نبی سے مشورہ کرنے کے لیے ایک جنگ لڑنے کے بعد بخیر و عافیت مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ حضرات صحابہ میں بے چینی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو، جب کسی میدان جنگ میں کفار اور مشرکین سے مقابلہ ہو جائے، اذا لقیتم، جب تمہاری ملاقات ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو تم اپنی پیٹھ دکھا کر واپس نہ آنا۔ پھر فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ میدان جنگ میں جو اپنی پیٹھ پھیر کر آ جائے گا، دشمن کو اپنی پیٹھ دکھا کر آ جائے گا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر 2 آپشن اللہ نے دیے، ہاں 2 وجہ سے تم پیٹ پھیر کر آ سکتے ہو۔ الا متحرفا لقتال، کہ لڑائی کی کوئی چال چلنا ہو، لڑتے لڑتے تھوڑا پیچھے ہٹے، پیٹ دکھا کر جاتے جاتے پلٹ کر اچانک حملہ کر دیا، یہ جائز ہے، کیونکہ جنگ کے اندر الخدعہ، الحرب الخدعہ، جنگ جو ہوتی ہے نا دھوکے کا نام ہوتا ہے، جنگ کے اندر دھوکہ جائز ہے۔ وہاں آپ پوری امانت داری، پوری دیانت داری کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ وہاں جنگ کے میدان میں جو وار کیا جائے گا، آپ ادھر دکھاؤ گے اور ادھر مارو گے، ادھر سے آتا ہوا مجمع نظر آئے گا، پیچھے سے حملہ کرو گے، یہ سب دھوکے میں شامل ہے، مگر یہ جنگ کے میدان میں جنگ کے اصول کے خلاف نہیں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے، اور خود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ جب آپ کشتی لڑو گے پورے اصول و ضوابط کے ساتھ، اب اس کے اندر آپ جیسا سامنے والے کو بتا رہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ لڑنے لگو گے تو آپ کبھی بھی کوئی بھی لڑائی جیت نہیں پاؤ گے۔ کشتی کے دوران بعض مرتبہ پہلوان تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے تاکہ سامنے والا یہ سمجھے کمزور ہو گیا، اور اچانک چستی کے ساتھ حملہ کرتا ہے تاکہ وہ دھوکے میں رہے اور میں غالب آ جاؤں۔ ہر کھیل کے اندر، سپورٹس جو بھی ہوتے ہیں نا، ہر کھیل ایک جنگ ہے، ہر سپورٹس ایک مقابلہ ہے، اور جہاں بھی مقابلہ ہوگا، جب آپ دوڑ رہے ہو تو دوڑنے کے بھی ٹیکنکس ہوتے ہیں کہ کبھی آدمی تھوڑا آہستہ آہستہ دوڑے، بازو والے تھوڑا آگے چلے جائیں گے، وہ سمجھیں گے ہم غالب آ گئے، اب اچانک اپنی سپیڈ ایسی بڑھاؤ کہ سامنے والا دھوکے میں رہ جائے اور تم نکل جاؤ۔ تو یہ دھوکا مطلب اس طریقے سے چال چلنا۔ تو میدان جنگ میں تو اس کے بغیر کوئی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اسباب کے حد تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، کہ جو کوئی اپنی پیٹھ پھیر کر آئے گا لڑائی کے دن، الا، ہاں مگر اجازت ہے پیٹھ پھیرنے کی، متحرفا لقتال، لڑائی کا پانسا پلٹنے کے واسطے پیٹھ پھیرا کر ادھر آئے اور اچانک دوسری جماعت نے دوسری طرف سے گھیر لیا، او متحیزا الی فئہ، یا اپنی ایک بڑی جماعت کے ساتھ جا کر ملنے کا ارادہ ہے کہ ہم فی الحال
مختصر افراد ہیں، پیچھے ایک بڑی جماعت موجود ہے، ہم پلٹ کر وہاں چلے گئے اور اس کے ساتھ مل کر آئے، جائز ہے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ جو آدمی اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، مأواہ جہنم، یہ تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر۔ تو اس لیے حضرات صحابہ جب غزوہ موٹا سے یہ جماعت واپس آئی تو مدینے والے صحابہ یہ سمجھ رہے تھے پیٹھ دکھا کر آئے یہ لوگ، اور ان کو تانے دینے لگے، ان کو بزدلی کی بات کرنے لگے کہ تمہیں یا تو شہید ہو جانا تھا۔ بڑی جماعت ہوتی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تھیں، کتنے واقعات ایسے دنیا میں گزرے جو بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئے۔ ہم جو مقابلے کرتے ہیں کبھی بھی قلت اور کثرت پر ہمارا مقابلہ نہیں ہوتا، مین پاور پر ہمارا مقابلہ نہیں ہوتا، میجارٹی اور مائنارٹی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اللہ کے بھروسے اور اللہ کی قوت کے بھروسے لڑا جاتا ہے۔ اسی کی ایک مثال آگے آئے گی۔ تو یہ صحابہ کرام جب پلٹ کر آئے تو حضرات صحابہ نے ان کو طعنہ دینا شروع کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ متحیزا الی فئہ، دوسرا آپشن جو اللہ نے بتایا ہے کہ اپنی بڑی جماعت کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پلٹنا، انہوں نے وہی کام کیا ہے۔ بہت جلد ہماری ایک بڑی جماعت اسی جگہ دوبارہ جائے گی، لیکن اس جماعت کی تیاری کرنے سے پہلے کہ آقا وہاں دوسری جماعت موٹا کے علاقے میں بھیجنا چاہتے تھے، مگر حالات ایسے پیش آئے کہ یہ جو مکے والوں سے صلح ہوئی تھی 10 سال ہم اور تم آپس میں کبھی لڑائی نہیں کریں گے، مگر مکے کے کچھ لوگوں نے صلح توڑ دی، جو عہد ہوا تھا عہد کے خلاف کیا۔ مکہ مکرمہ کے بازو دو چھوٹے قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ کا قبیلہ مدینے والوں کے ساتھ ملا اور بنو بکر کا قبیلہ مکے والوں کے ساتھ ملا، اور ان دونوں کی آپس میں دشمنی تھی، بنو بکر اور بنو خزاعہ کی۔ اب جو جس کے ساتھ ملتا وہ انہی کے حکم میں شامل۔ اب بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ جو صحابہ مسلمانوں کے ساتھ میں تھے ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو مکے والوں سے آ کر مشورہ کیا۔ ابو سفیان نے منع کیا کہ نہیں، ہمارا معاہدہ ہوا ہے 10 سال اب ہم کسی سے نہیں لڑیں گے، اور جو جماعت جو قبیلہ جس کے طرف ہے وہ بھی اسی حکم میں شامل، اسی صلح کے اندر شامل ہیں، اس لیے تم بھی لڑائی مت کرو اور ہم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے انہوں نے منع کیا، مگر ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ، اس نے ان بنو بکر کے لوگوں کو الگ سے بلایا اور کہا تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، مقابلہ کرنا چاہتے ہو رات کے اندھیرے میں سب خون مارو، رات میں حملہ کرو، اور اگر ضرورت پڑے ہمارے بھی کچھ نوجوانوں کو میں تمہارے ساتھ بھیجوں گی، اور کچھ ہتھیار اسلحہ چاہیے وہ بھی ہم دے دیں گے۔ تو اس میں اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا اور صفوان امیہ کا بیٹا امیہ ابن خلف، یہ 3 بڑے بڑے سردار تھے مکے میں سپہ سالار لڑنے والے۔ خالد ولید ابن مغیرہ کے بیٹے جو کہ ادھر آ گئے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، صفوان امیہ ابن خلف کا بیٹا، یہ تینوں بڑے زبردست سپہ سالار تھے مکے کے اندر۔ اب خالد ابن ولید تو چلے گئے، مسلمان ہو گئے، تو اکرمہ ابن ابی جہل اور صفوان ابن امیہ کو ہندہ نے ان کے ساتھ ملا دیا اور راتوں رات بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگوں نے رات کے اندھیرے میں چہرے پہچان لیے، معلوم کر لیا کہ مکے کے لوگ آئے ہیں، اکرمہ اور صفوان اس کے اندر شامل ہیں۔ نبی کو آ کر خبر دے دی کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں کو مار دیا ہے۔ اب نبی کو آیا غصہ کہ عہد کر کے انہوں نے عہد توڑ دیا، انہوں نے خود کہا تھا کہ 10 سال ہماری اور تمہاری لڑائی نہیں ہوگی، اور جو جس قبیلے کے ساتھ ملے گا وہ بھی اسی کے حکم میں شامل۔ اب انہوں نے عہد توڑا
تو عہد توڑنے والوں کو سخت سے سخت سزا دینا دنیا کا بھی اصول ہے، شریعت کا بھی اصول ہے۔ تو جیسے یہ خبر مدینہ پہنچی، ابو سفیان کو دوسرے دن پتا چلا کہ بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کیا ہے اور ہمارے مکے کے بھی لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ ہندا نے خود اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور وہ خود اس کے اندر شامل رہی۔ تو ابو سفیان کو بڑی پریشانی ہوئی، کیونکہ ایک تو سردار معاہدہ کرنے والے اور سردار کے اوپر بات آتی ہے، تو اکیلے ابو سفیان مدینہ آئے بات چیت کرنے کے لیے، اس عہد کو دوبارہ پکا کرنے، یہ جو ٹوٹ گیا تھا اس کو گویا یوں سمجھ لو آج کی زبان میں رینیول کرنے، کہ عہد جو توڑ دیا اس کو پھر دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے ابو سفیان اکیلے مدینے آئے۔ اور آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، جو ہمارے نبی کی بیوی تھی، ابو سفیان کی سگی بیٹی۔ گھر گئے، دروازے پر دستک دی، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، دیکھتے ہیں سامنے ابو سفیان باپ، اتنے سال کے بعد گھر کے دروازے پر باپ آیا ہے۔ تو بیٹی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا اتنے سال کے بعد باپ آیا ہے گھر پر دروازے کے سامنے، پہلے اندر تو بلا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تھکن سے چور ہو چکا ہوں، پہلے اندر تو بٹھا، کچھ کھانا پانی ضیافت تو کر، مہمان نوازی تو کر، خیر خیریت تو پوچھ، بعد میں مقصد دریافت کر۔ کہا ہم دشمنوں سے یہ سب رسم و رواج نہیں رکھتے، تم میرے نبی کے دشمن ہو، ہر جنگ میں تم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال پھر اندر بلا لیا بٹھانے کے لیے، جب چارپائی پر بیٹھنے گئے تو فوراً سے جو چادر بچھائی تھی چادر لپیٹ لیا، کھینچ لیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا بیٹا یہ تم نے کیوں کیا؟ کیا یہ چادر گندی ہے جو تیرے باپ ایک سردار کے شان کے لائق نہیں ہے، یا یہ چادر میرے لائق نہیں ہے، یا میں اس چادر کے لائق نہیں ہوں؟ کیا بات ہے؟ تو ام المؤمنین نے کہا یہ چادر وہ ہے جس پر دونوں جہاں کا سردار لیٹتا ہے، میرے سرتاج امام الانبیاء تشریف فرما ہوتے ہیں، اس چادر پر تجھ جیسے کو بٹھانا اس چادر کی توہین ہوگی، نیچے بیٹھ، خالی چارپائی پہ بیٹھ جا، چادر پر نہیں، یہ نبی کی چادر ہے۔ ابو سفیان نے کہا بیٹا جب سے تم مدینہ آئی ہو اخلاق خراب ہو گئے تمہارے، ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کرتے ہو۔ جب نبی کو یہ بات پتا چلی، بعد میں ام المؤمنین نے بتایا تو نبی نے منع فرمایا، نہیں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، باپ تو بالآخر باپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بہرحال جب یہ انداز بیٹی کا دیکھا، بیٹی کے ذریعے سے نبی سے بات کرنا چاہتے تھے، بیٹی کا یہ برتاؤ ہے تو یہ بیٹی کیا نبی سے درخواست کرے گی؟ یہ بیٹی میری سفارش کرے گی؟ نا امید ہو کر باپ گھر سے نکل گئے، بیٹی نے روکا بھی نہیں، وہ نکلے اور وہاں سے چلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سب سے پہلے تو گئے نبی کے دربار میں اور جاتے ہی کہا کہ نبی جی ہمارے سے غلطی ہوئی، کچھ لوگوں نے معاہدہ توڑا، ہم نے نہیں توڑا۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ کے لیے تم تیار رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کہا نہیں وہ معاہدہ پھر سے، کہا نہیں تم نے غداری کی ہے، تم نے عہد توڑا ہے اور بہت بڑا نقصان بنو خزاعہ کا تم نے کیا ہے، تو اس کی سزا تو تمہیں ضرور مل کر رہے گی۔ اب نبی کوئی بات کرنا نہیں چاہتے تو وہ گئے ابو بکر صدیق کے پاس اور جا کر ساری بات سنائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا جب نبی بات نہ کریں تو میری کیا مجال ہے کہ میں بات کروں، میں بھی نہیں کرتا۔ تفصیل سے میں نے واقعہ بتلا دیا تھا، حضرت علی کے پاس گئے کہ آپ سفارش کرو، حضرت علی نے کہا میں بھی سفارش نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہا آپ سفارش کر دو۔ کہا میں تیری سفارش کروں؟ میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ چونٹیوں جیسی کمزور فوج بھی میرے پاس ہو، اسی فوج کے ساتھ میں تیرے سے لڑوں، میں خود چاہتا ہوں کہ تیرے سے لڑوں اور میں تیری سفارش نبی سے کروں۔ نا امید ہو کر ابو سفیان واپس آئے اور پتہ نہیں تھا
کہ اب کیا اگلا قدم صحابہ کا اور نبی کا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو تیاری کا حکم دے دیا کہ بس تیاری کرو۔ مدینہ منورہ میں راتوں رات دن بھر محنتیں، دوڑ دھوپ، کوششیں چل رہی ہیں، تیر کمان بنائے جا رہے ہیں اور ترکش کے اندر تیر بھرے جا رہے ہیں، تلواریں، ہتھیاریں اور طرح طرح کے نیزے بھالے باقاعدہ تیار کیے جا رہے، اور صحابہ میں ایک ہلچل مچی ہے کہ نبی ایک جماعت روانہ کرنے والے ہیں، پتہ نہیں نبی خود ساتھ چلیں گے یا کسی جماعت کو بھیجیں گے۔ اب صحابہ کا ذہن دو طرف تھا، ایک موٹا اور ایک مکہ، کیونکہ وہاں سے بھی جماعت واپس آئی ہے اور وہاں اب واپس اور ایک جماعت بھیجنا ہے، اور یہاں مکے والوں نے غداری کی ہے، نبی کدھر جائیں گے معلوم نہیں، کدھر جماعت روانہ کریں گے معلوم نہیں، نبی نے کسی کو نہیں بتایا۔ مگر آپ نے کچھ صحابہ سے مکے کے حالات معلوم کرنا شروع کیا، وہاں کے مختلف راستوں کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کیا، تو اس سے کچھ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ شاید آپ کا ارادہ موتا سے پہلے مکے کا ہے، مکہ جانے والے ہیں۔ سن 8 ہجری، بہت طویل واقعات ہے، درمیان میں جزئی واقعات۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام مکے والوں کو بھیجا تھا کہ شاید تمہاری طرف نبی آنے والے ہیں، تیاری کر لو۔ اچھے صحابی تھے، بدری صحابی، مگر انہوں نے پیغام بھیج دیا۔ درمیان میں نبی نے حضرت علی اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیج کر وہ پیغام پکڑ کر لایا، اور اس عورت کو بھی پکڑا جو لے جا رہی تھی۔ حاطب بن ابی بلتہ سے پوچھا گیا کہ تم نے پیغام کیوں بھیجا؟ انہوں نے کہا میرا خاندان وہاں رہتا ہے، میرے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں، آپ کو تو اللہ ضرور مدد کرے گا، آپ کسی حال میں ناکام نہیں ہوں گے، لیکن اگر میں ان کی کچھ مدد کر دوں ہو سکتا ہے میرے اہل و عیال محفوظ رہیں گے، اس لیے میں نے پیغام بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ منافق ہو گئے ہیں، حاطب بن ابی بلتہ کی گردن اڑا دی جائے۔ نبی نے کہا یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ وہ جو بدر میں آ گئے، اس کے بعد وہ جو بھی غلطی کرنے اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے، تو نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ جبکہ اتنا بڑا راز فاش کرنے لگے تھے، کوئی بھی دنیا کا آدمی ہوتا اس کو غداری سمجھتا ہے، اس کو اپنی جماعت سے مخالفت سمجھتا ہے، اور ایسے کرنے والے اپنے ملک کے اور اپنی جماعت کے دھوکہ دینے والے غدار سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی سزا یقیناً قتل ہوتی ہے، مگر نبی نے ان کو بھی درگزر کا معاملہ کیا۔ بہرحال طویل واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی اور آپ نے روانہ ہونا شروع کیا مکے سے۔ سن 8 ہجری رمضان کا مہینہ تھا، بہت بڑی جماعت حضرات صحابہ کی، اس سے پہلے کسی بھی میدان میں اتنی بڑی جماعت نہیں تھی۔ بدر میں گئے تو 313، احد میں گئے تو شروع میں 1000، اور اس میں سے 300 منافق نکل گئے تو 700 صحابہ احد کے میدان میں، اور خندق میں تو بس اپنے ہی گھر کے اندر رہے جتنے بھی صحابہ تھے۔ موتا میں گئے تو 3000 صحابہ۔ اب مکے کی طرف جو جا رہے ہیں تو 10,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی، بہت بڑی جماعت، اور لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کدھر کا ارادہ ہے۔ اچانک آپ نے چلتے چلتے رخ موڑا مکے کی طرف۔ اب لوگوں کو پتا چلا کہ آپ کا ارادہ مکے والوں پر حملہ کرنے کا ہے، کیونکہ انہوں نے عہد توڑا ہے، کمزوروں پر ظلم کیا ہے، معاہدہ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تو نبی اللہ کے حکم سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اگر پتہ بھی چل جاتا مکے والوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ اطراف اکناف کے قبیلوں کو جوڑنے کا موقع ان کے پاس نہیں تھا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب اور قریب اور قریب ہوتے گئے دن بدن۔ اچانک ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ ایک چند لوگوں کی ایک جماعت آپ کی طرف آ رہی ہیں۔ قریب آئے تو دیکھا آپ کے چچا حضرت عباس اور ان کی اہلیہ اور ان کے خاندان کے افراد تھے، وہ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ آ رہے تھے، اور راستے میں نبی مل گئے۔ تو آقا نے فرمایا
میں خاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم، اور میرے چچا عباس خاتم المہاجرین، ہجرت کرنے والوں کے آخری جماعت ہے، اس کے بعد مہاجرین میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہوگا، خاتم المہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے اور اسی جماعت میں شامل ہو۔ آپ نے پوچھا مکے والوں کا کیا حال ہے؟ بتایا ان کو کچھ پتا نہیں ہے، وہ بس کشمکش میں ہیں، حیران و پریشان ہیں، کب کیا ہوگا معلوم نہیں، بے خبر ہیں وہ لوگ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر الظہران کے علاقے تک پہنچے، تو آپ نے چاہا کہ نبی جی میں مکہ جاؤں اور مکے والوں کو اس بات پر آمادہ کروں، قائل کروں کہ وہ لڑانے پر نہ تیار ہو، بس وہ مان جائیں ہماری بات اور آسانی کے ساتھ مکہ آپ کے حوالے کر دیں، ورنہ بڑا خون خرابہ ہوگا نا۔ تو آپ نے اجازت دی، حضرت عباس گئے اور ابو سفیان سے ملاقات کی اور بات چیت کی کہ ابو سفیان اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم نے غلطی کی ہے اور میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، قریب جماعت آ چکی ہے، اگر تم لڑنا چاہو گے بڑا نقصان اٹھاؤ گے، خیریت اسی میں ہے کہ مان جاؤ، مکہ نبی کے حوالے کر دو۔ ابو سفیان بھی حالات کو سمجھتے تھے، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے اسی میں عافیت میں چاہتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو میرے لیے کیا راستہ ہے؟ کہا میرے ساتھ چلو، نبی کے پاس جائیں گے اور نبی سے بات چیت کر کے تم اپنی جو بات ہے منوا لینا اور اپنا مسئلہ حل کرا لینا، ورنہ سب سے پہلا قتل تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ سردار تم ہی تو تھے۔ تو ابو سفیان نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ قافلے میں پہنچے، شام کے وقت میں آئے تھے۔ حضرت عباس چاہتے تھے کہ ابو سفیان کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ اتنا بڑا دشمن اگر یہ یہاں مل گیا پتہ نہیں کون کب حملہ کر دے اور مار دے۔ چھپتے چھپاتے ابو سفیان کو لیتے جا رہے تھے، اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نگرانی کرنے والوں کی دیکھ بھالی کے لیے آپ ادھر ادھر گھوڑے پر چل پھر رہے تھے کہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک جماعت تیار تھی صحابہ کی، اس جماعت کی کیا حالت ہے یہ دیکھنے کے لیے حضرت عمر ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ اچانک دیکھا کہ حضرت عباس گھوڑے پر اور پیچھے ایک اور گھوڑا، اس پر کون ہے؟ پوچھا عباس کون ہے؟ کہا تم اپنے کام سے کام رکھو، ہم دوسرے کام سے جا رہے ہیں۔ کہا پیچھے کون ہے؟ کہا تمہیں کیا؟ سمجھ گئے کچھ تو بھی بات ہے، قریب آئے، دیکھا ابو سفیان، کہا او اللہ کے دشمن، تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ تو یہاں تک آ گیا؟ تو یہ نبی کے خیمے کی طرف جا رہے تھے، حضرت عمر ان سے پہلے آگے گئے۔ ابو سفیان سے کہنے لگے، عباس رضی اللہ عنہ، ابو سفیان جلدی کر نبی سے دربار میں ابو عمر سے پہلے چلا جا، ورنہ یہ جائے گا اور تیرے قتل کی اجازت لے لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے ابو سفیان اور حضرت عباس پیچھے خیمے میں داخل ہوئے۔ جاتے سلام کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی جی کیا ابو سفیان کو مار سکتے ہیں؟ جائیں گے مکے میں قتل کر سکتے ابو سفیان کو؟ اتنے میں حضرت عباس آ گئے، سلام کیا، کہا حضور ابو سفیان میرے ساتھ میں ہی ہے۔ سامنے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے ناراض ہیں کہ ہر جنگ میں لیڈ کرنے والا لیڈر اور سردار ہے، اور غداری کرنے والا بھی یہی ہے کہ اس نے معاہدہ توڑا ہے۔ نبی تو ویسے ہی بھی ناراض تھے۔ حضرت عمر چاہتے نبی جی ہاں کہہ دیجیے ابھی مار دوں گا۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر کچھ تو صبر سے بیٹھو، تھوڑا تو صبر کرو، نبی فیصلہ کریں گے۔ نبی جی آپ معاف کر دیں، نبی جی آپ معاف کر دیں۔ حضرت عباس معافی چاہتے ہیں اور حضرت عمر اجازت چاہتے ہیں۔ ابو سفیان خاموش۔ نبی نے فرمایا کہ اس معاملے کا فیصلہ ہم کل صبح میں کریں گے۔ کہا نبی جی صبح تک کے لیے امان دے دیجئے، اس کو میں اپنی حفاظت میں رکھوں؟ کہا ہاں تم اپنی حفاظت میں رکھو، صبح تک کوئی ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ ساتھ میں رکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا سمجھایا کہ دیکھ عافیت اسی میں ہے، کچھ چون و چرا مت کرنا، کچھ نخرے مت کرنا، خیریت چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ لے، بچنے کا ایک ہی راستہ، اس کے علاوہ بس تیرا تو قتل ہو جائے گا۔
رات بھر سمجھاتے رہے. فجر کی نماز کے بعد لے کر آئے. کہا نبی جی ابو سفیان کیا کریں گے؟ تو آپ نے پوچھا ابو سفیان اب بھی تیرا من کیا کہتا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ سچ ہے، حق ہے، یا تیرے یہ دیوی دیوتا، تیرے خدا؟ ابو سفیان نے کہا اب تو بات صاف ہو گئی ہے کہ میرے لات اور عزا، حبل اور منات، یہ ہمارے جو دیوی دیوتا ہیں یہ بے حیثیت اور بے حقیقت ہیں. اگر ان کی کوئی حیثیت ہوتی آج ہماری یہ نوبت نہ ہوتی، اتنا مجھے ذلیل ہو کر آپ کے سامنے آنا نہ پڑتا. آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ دیوی دیوتاؤں کی حقیقت کچھ نہیں ہے، مگر آپ کو رسول مان لوں اس کی بھی مجھے ہمت نہیں ہے. آپ کو میں اپنا رسول ماننا مطلب سردار ماننا. ابو سفیان جو سرداری پر تھے نا تو کہنے لگے آپ کو رسول مانوں اس کی بھی میرا دل گوارا نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا. تو حضرت عباس نے کہا اب مانتا کہ میری ہی تلوار سے مرے گا؟ اب تو مان جا، یہ باتیں چھوڑ، نبی کو اللہ کا رسول مان لے. بہرحال ابو سفیان کے دل میں اللہ نے ایمان ڈالا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے دشمن کو یوں معاف کر دیا کہ جاؤ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دے دیا جو حضرات صحابہ کے لیے تھا. آج تک ابو سفیان دشمنوں کی لسٹ میں سب سے آگے، مگر آج وہی ابو سفیان جس پر حملے کے لیے نبی آ رہے ہیں، ایک لمحے کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب مل گیا. پھر حضرت عباس کہنے لگے نبی جی ابو سفیان اپنے قوم کا سردار ہے، اس کے لیے کچھ تو بھی کچھ الگ سے کوئی فیصلہ سنائیے، اس کی اعزاز، اس کے اکرام کے لیے کوئی بات بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا ابو سفیان جاؤ مکے میں اور جا کے اعلان کر دو کہ جو بھی تمہارے گھر میں آ جائے گا ان سب کو ہم بخش دیں گے، یہ تمہارا اعزاز ہے. اور بھی بہت سارے احکامات نبی نے دیے اور روانہ کیا. یہ سارا واقعہ سیرت کے اندر ہم نے بتا دیا تھا. یہاں حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول، یہ دوسری لڑائی ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس جماعت میں ہیں، یہ تمام واقعات ہونے کے بعد اگلے دن آپ مکے پر داخل ہونے والے، حملہ کرنے والے ہیں، اور آپ یہ چاہ رہے تھے کہ خون خرابہ بالکل نہ ہو، ورنہ تو جو آپس میں دو دشمن جماعتیں جب ٹکراتی ہیں اور جب غلبہ پانے کا وقت آتا ہے نا تو دشمن سامنے والے قبیلے کی اور اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بتا دی جاتی ہے اور جہاں تک ہو سکے قتل اور غارت مچائی جاتی ہے. پوری دنیا شاہد ہے کہ ایسا علاقہ دنیا میں کسی نے فتح نہیں کیا ہوگا جو نبی نے مکے کو فتح کیا تھا. فتح مکہ کا واقعہ ہمارے نبی کے رحم کا، کرم کا، عفو کے، عافیت کے، درگزر کے تمام واقعات کا بھی جمع کیا ہوا ایک واقعہ ہے کہ اتنے سارے ہزاروں واقعات اس کے اندر آپ کو ملیں گے کہ نبی نے کیسے معاف فرمایا اور کیسے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا. صرف اس ایک واقعے فتح مکہ کو پڑھ لیا جائے. صحابہ بڑے جوش میں بھرے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جماعتیں الگ الگ بنائی کیونکہ مکے میں داخل ہونے کے 4 راستے تھے، 4 طرف سے مکے کے اندر آیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اگر ہم ایک طرف سے اندر داخل ہوں گے ہو سکتا دوسری طرف سے نکل کر آئیں اور پیچھے سے حملہ کریں، خون خرابہ ہوگا. تو آپ کی یہ جنگی مہارت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو سکھایا تھا ہنر، آپ جانتے تھے کہ یہ 4 راستوں کی طرف سے ایک ساتھ داخل ہوا جائے تاکہ 4 طرف سے ان کو جمع کر لیا جائے. اور دوسری بات، کوئی ڈر کر یہاں سے بھاگ بھی نہ جائے، نہ حملہ کرے نہ بھاگے، بلکہ جو جہاں ہے وہ وہاں رہے اور خون خرابہ بھی نہ ہو. آپ نے 4 جماعتیں بنائیں اور 4 جماعتوں کے 4 سپہ سالار طے کی. ایک حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بنائی اور یہ سب سے بڑی جماعت تھی جس کے اندر خود نبی شامل تھے.
حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ میں لیوا اور جھنڈا تھا کہ آپ اس جماعت کے سپہ سالار بنو گے، اور نبی خود اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک اور جماعت بنائی جس کے سپہ سالار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اس کا جھنڈا ان کے حوالے کیا، ایک جماعت ان کو دی اور فرمایا اس راستے سے تم داخل ہونا۔ ایک اور جماعت بنائی جس کا امیر حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، لیوا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں کیا، کہا ان کو ایک راستہ دیا ادھر سے تم آنا۔ اور ایک جماعت بنائی جس کا امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور فرمایا نشیبی راستے سے تم آنا اور اس راستے سے یہ جماعت لے کر آنا، اور فرمایا جہاں تک ہو سکے لڑنے سے بچنا۔ نبی کی ایک تعلیم تھی، چاروں امیروں سے فرمایا جہاں تک ہو سکے خون خرابہ نہ کرنا، امن کے ساتھ داخل ہونا، جو بھی سامنے آئے ان سے پہلے کہہ دینا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم مارنے نہیں آئے، بس ہم امن چاہتے ہیں، امن کا پیغام دیتے ہوئے داخل ہونا۔ اور جب صحابہ کی جماعت مکے کی طرف دھیرے دھیرے روانہ ہو رہی تھی، بعض صحابہ جوش میں بھرے ہوئے تھے جو مکے کے ستائے ہوئے تھے، کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تڑپ کر جو بھاگے ہوئے تھے مدینہ، ان لوگوں کو جوش بھرا اور وہ کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج خون خرابے کا دن، آج سخت لڑائی کا دن ہے، آج جنگ کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ کچھ لوگوں نے جوش میں جملے کہنا شروع کر دیا، ابو سفیان کو پتا چلا یا دوسرے لوگوں نے آ کر شکایت کی، نبی جی آپ کے کچھ ساتھی یوں کہہ رہے آج خون خرابہ ہوگا مکے میں۔ آپ نے فرمایا کون کہتا ہے؟ سب کو رکنے کا حکم دیا اور آپ نے اعلان فرمایا یہ جس نے بھی کہا الیوم یوم الملحمہ کہ آج لڑائی کا دن ہے، اس جملے کو بدلو اور یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ جملہ تک آپ نے، سلوگن تک آپ نے بدلا دیا کہ سلوگن الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج ہم اتنا رحم کریں گے دنیا دیکھے گی کہ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کا کیا ثبوت دیا۔ لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے کہ نبی آج لڑنے نہیں جا رہے، بدلہ لینے نہیں جا رہے، بس مکہ فتح کرنا ہے اور فتح کرنے میں لڑائی نہ ہو۔ یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قریب قریب ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا مکے والے چپکے دے دیں گے مکہ؟ اور وہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں ابھی بھی۔ ابو سفیان نے مکے والوں کو آ کر بتایا تھا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، تو ہندا نے اس موقع پر اپنے شوہر کی مونچھیں جو بڑی بڑی تھی پکڑا اور جھنجھوڑا، اور داڑھی پکڑ کر جھنجھوڑا کہ تو بوڑھا ہو گیا، بزدل ہو گیا، کہ نبی کے ساتھ وہاں چلا گیا اور ان کے ساتھ مل گیا۔ ایسا بزدل شوہر لوگوں نے کہا، اور ہندا نے خود کہا میرا دل پہ چاہتا ہے کہ اس ابو سفیان کا قتل میں کروں، اور دوسروں کو بھڑکایا، کہا کہ یہ گیا تو کیا ہوا، ہم تو لڑیں گے، آخری خون کا قطرہ بہا دیں گے، مگر مکہ نبی کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس ہندا کا ساتھ دینے میں دو لیڈر اور تھے، اکرمہ اور صفوان۔ اور صفوان کا رشتہ حضرت خالد ابن الولید کے ساتھ بہنوئی کا رشتہ تھا۔ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی فاختہ، یہ صفوان ابن امیہ کی بیوی تھی۔ تو حضرت صفوان جو ابھی تک دشمنوں کی جماعت میں ہیں، یہ حضرت خالد بن ولید کے بہنوئی۔ اب وہ لڑنے تیار، اور انہوں نے کہا ہم ایک راستے پر جائیں گے، اکرمہ اور صفوان دونوں، ہم وہاں ضرور مقابلہ کریں گے جتنا ہو سکے گا اتنا۔ ہم بالکل ایسے بزدلوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھیں گے۔ گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ حالات ایسے چل رہے ہیں، تو وہ بھی ولید بن مغیرہ نبی کے بڑے دشمن کی بیٹی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ اتنا آسانی سے مکہ جانے تو نہیں دینا چاہیے، آپ ضرور جہاں تک ہو سکے لڑو، میں ایک بہادر شوہر کی بیوی کہلانا پسند کروں گی۔ تو صفوان نے کہا مجھے ایک ڈر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرے آگے تیرا بھائی اگر آ گیا خالد بن ولید تو کیا کروں؟ تو کہا بہن نے مجھے شوہر سے بھی پیار ہے، بھائی سے بھی پیار ہے،
کوشش کرو کہ آپ کا ٹکراؤ میرے بھائی سے نہ ہو، آپ کا ٹکراؤ میرے بھائی سے نہ ہو۔ تو صفوان نے جوش میں کہا کیا بھائی سے ڈرا رہی ہو؟ اگر تیرا بھائی خالد ہے تو میں بھی صفوان ہوں، ڈراتی ہو؟ کہا ڈراتی نہیں ہوں، مگر مجھے یہ افسوس ہے کہ اگر آپ سے مر جاؤ گے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی، بیوہ ہونا بھی پسند نہیں، اور بھائی اگر مر جائے تو ایک سگا بھائی میرا مر جانا یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے چاہتی ہوں دونوں سلامت رہیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہوئی، واقعات ہوئے، یہ دونوں ایک راستے میں اکرمہ اور صفوان اپنے ساتھ ایسے ہی لڑاکو لوگوں کو جمع کیا اور ایک راستے میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ تینوں جماعتیں ادھر سے ادھر سے داخل ہو رہی ہیں، ایک جماعت جو آنے والی تھی وہاں یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جس راستے سے آ رہے تھے اسی راستے میں صفوان اور اکرمہ موجود تھے۔ جو نہیں چاہتے تھے وہی ہو رہا تھا۔ صفوان سے کہا گیا تھا خالد سے نہ ٹکرانا، اور اسی راستے میں صفوان جا کے بیٹھ گئے۔ پتا کیا تھا کہ ادھر سے کون آنے والا، اور آئے تو خالد بن ولید کی جماعت آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی لڑنے والا نہیں ہے، امن سے داخل ہو جائیں گے۔ اچانک تیروں کا حملہ ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور اعلان کیا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم امن کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں۔ مگر صفوان ابن امیہ نے اعلان کیا ڈر گئے، لڑنا نہیں چاہتے، ہمت ہار گئے۔ اب بس انہی باتوں کے اندر حضرت خالد بن ولید نے حملے کا حکم دے دیا کہ جو اب بہادری کو للکارے گا، اور ویسے بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بڑے ماہر تھے، وہ چاہتے تھے لڑائی ہو، نبی کا حکم تھا لڑائی نہ ہو، اس لیے خاموش چل رہے تھے، اور نبی نے یہ بھی کہا تھا اگر کوئی حملہ کرے تو پھر بدلہ دو۔ اب موقع ملا، انہوں نے ادھر سے حملہ کر دیا، اور تھوڑی سی دیر کی لڑائی میں اکرمہ اور صفوان ابن امیہ دونوں بھاگ گئے۔ ان کا آپس میں مقابلہ تو نہیں ہوا، مگر لڑنے والوں کے 12 کافر شہید مارے گئے، اور صحابہ کرام میں سے 2 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سب لوگ تلواریں چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اعلان کیا گیا تھا کہ جو حرم میں چلا جائے گا، حرم میں رہنے والے کو مارا نہیں جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے نہیں مارا جائے گا، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے نہیں مارا جائے گا، جو بچے ہوں گے ان کو نہیں، عورتیں ان کو نہیں، بوڑھوں کو نہیں مارا جائے گا، بیماروں کو نہیں مارا جائے گا، پھر کس کو؟ جو لڑتے لڑتے ہتھیار پھینک دے اسے بھی نہیں مارا جائے گا، جو صرف لڑنے کے لیے آئے گا بس اس کو مارا جائے گا۔ تو تینوں راستوں میں کوئی لڑنے نہیں آیا، ایک راستے پر مقابلہ ہوا۔ 2 صحابہ کی لاشیں لے کر صحابہ پہنچے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے نبی نے دیکھا سخت ناراض ہوئے، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور کہا اے اللہ، خالد بن ولید نے جو کیا میں اس سے بیزار ہوں، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا نبی جی میں نے پہل نہیں کیا، یہ شروعات میری طرف سے نہیں تھی، میں نے منع کیا، میں نے بہت سمجھایا، پھر بھی جب انہوں نے حملہ کیا مجبوراً مجھے لڑنا پڑا۔ نبی نے تحقیق کی، ابو سفیان سے پوچھا کیا یہی بات ہے؟ تو کہا ہاں۔ اکرمہ اور صفوان کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ لڑنے کے لیے آمادہ تھے، تو اس راستے پر وہی لوگ تھے، ہو سکتا انہوں نے شروعات کی ہوگی، پھر نبی نے معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ جو پورا مجمع مکے کا سامنے موجود تھا، نبی نے کہہ دیا تھا کہ کوئی کہیں نہیں جائے گا، یہیں رہو، اور آپ نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر اس کو شرک سے پاک صاف کر کے اذان جو دلوائی، تمام واقعات پہلے تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ وہاں آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جو اعلان فرمایا، لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں آپ تمہارا کیا خیال ہے، کیا سمجھتے ہو آج کے دن کے بارے میں کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ لوگوں نے کہا اگر ہم کسی اور کے سامنے ہوتے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، مگر آپ کو جو ہم نے دیکھا ہے، آپ کے اوصاف جو ہم جانتے ہیں، اس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہی کریں گے۔
تو آپ نے سب لوگوں میں یہ اعلان فرمایا فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ اعلان سننا تھا، مکے والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہم سچ سن رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے اتنا آسان۔ نبی نے فرمایا فَاذْهَبُوا، کیا یہاں بیٹھے ہو، جاؤ سب اپنے گھروں کو، انتم الطلقاء، سب آزاد، کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، جس نے بھی جتنا بھی ستایا تھا آج وہ سارا پچھلا حساب کتاب معاف، انتم الطلقاء، آزاد، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی کی کوئی پکڑ نہیں، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف فرما دے، وہو ارحم الراحمین، وہ بڑا رحم کرنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ کے یہ اعلان سننا تھا، لوگ جو اب تک قتل ہونے کے لیے تیار تھے، شاید ہمارا مقدر موت ہے، مگر نبی نے زندگی بخش دی۔ صرف وہ جو 12 لوگ مارے گئے نا دشمنی میں لڑنے کی وجہ سے، ان کے علاوہ کسی کا قتل نہیں ہوا۔ اتنی بڑی جنگ فتح مکہ ہو رہی ہے، مکہ جیسا شہر فتح کیا جا رہا ہے، صرف 12 آدمی، وہ بھی اپنی نادانی کی وجہ سے مارے گئے، ورنہ تو تینوں راستوں میں کسی ایک کو ایک زخم تک نہیں لگایا گیا۔ اتنا آسانی سے مکہ فتح کیا، اور سارے لوگ اپنے سامنے، اگر نبی چاہتے تو ایک ایک کو غلام بنا سکتے، ایک ایک کو تہ تہ کر سکتے تھے، ایک ایک کو سولی پر چڑھا سکتے۔ جس نے بلال کو ستایا، جس نے خباب کو مارا تھا، جس نے حضرت عمار ابن یاسر کو مارا تھا، جس نے حضرت سمیہ کو مارا تھا، جس نے حضرت ابو ذر غفاری کو مارا تھا، جس نے حضرت ابو بکر کے ناک نقشے کو بگاڑ دیا تھا، ان میں سے ایک ایک کو چن چن کر اگر نبی چاہتے تو ایک ایک کا بدلہ دلوا سکتے تھے، مگر نبی نے سب سے کہہ دیا آج کسی سے کوئی سوال نہیں کروں گا، فَاذْهَبُوا، جاؤ گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ اب تک جس تصور میں تھے اب تصور بدل گیا، اب نبی کی ایک ایک ادا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے، نبی کہہ رہے جاؤ، مگر جانے کو کوئی تیار نہیں، دیکھنے کے لیے ساتھ میں شامل ہو گئے۔ اور ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع نبی کے ان اوصاف کریمانہ کو دیکھ کر، آپ کی ان صفات ستودہ کو دیکھ کر، آپ کے ان پیارے اخلاق کو دیکھ کر ایک بڑا مجمع مشرف باسلام ہوا۔ صفوان ابن امیہ اور اکرمہ ابن ابی جہل، یہ دونوں مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اکرمہ ارادہ تھا ابو جہل کے بیٹے کا کہ حبشہ چلے جائیں گے، صفوان کا ارادہ تھا ہم کسی اور ملک میں جا کر آباد ہو جائیں گے، اب مکے میں رہنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ مگر ان کی بیویوں نے، رشتہ داروں نے آ کر نبی سے درخواست کی کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کی اس رحم کرم سے متاثر ہوئے، ہم ایمان میں داخل ہوئے، مگر ہمارے شوہروں کو آپ بخش دیجیے، آپ ہمارے شوہروں کی معافی کا اعلان کر دیجئے۔ تو نبی نے فرمایا تمہارا شوہر ہے کہاں، صفوان ہے کہاں، اکرمہ ہے کہاں؟ کہا وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ کہا اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، اگر وہ آ جاتے تو میں سینے سے لگا لیتا، ان سے کہو آنے کے لیے۔ کہا آپ نے معاف کر دیا، ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دیا؟ کہ ہاں میں نے معاف کر دیا۔ کہا نبی جی میں جاؤں گی اور جا کے بتاؤں گی تو وہ یقین نہیں کرے گا، آپ کوئی نشانی تو دے دیجئے کہ آپ کی کوئی علامت کہ نبی نے پروانہ دیا ہے، میں بتاؤں گی اور واپس لاؤں گی۔ تو آپ نے اپنا عمامہ اتار کر دے دیا کہ جا کر بتاؤ کہ میں نے اکرمہ ابن ابی جہل کو معاف کر دیا۔ ان کی بیوی تلاش کرتی ہوئی گئیں، وہ جدہ میں تھے اور وہاں سے کشتی میں سوار ہو کر بھاگنے والے تھے۔ اکرمہ کی بیوی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، مکہ چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ کہا مکے میں رہنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ کہا نبی نے تمہاری معافی کا اعلان کیا۔ کہا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کہا دیکھ دلیل لے کر آئی ہوں۔ نبی نے کہا آ تو جا۔ یقین نہیں آ رہا تھا، وہ واپس آنے لگے، نشانی دیکھ کر واپس آتے آتے راستے میں چاہا کہ اپنی بیوی سے ملاقات کریں۔ بیوی نے کہا میرا اور تیرا دین بدلا ہوا ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھ لے گا ملاقات کی اجازت نہیں دوں گی۔
نبی کے دربار میں آئے، جیسے ہی قریب آئے نبی اتنا خوش ہوئے، اپنے بازو پھیلا کر استقبال کیا، اکرما مبارک ہو، آ جاؤ، اور اپنے گلے سے لگایا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ اکرما ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دوسرا سپہ سالار ہمارے دین اسلام کو ایسا ملا۔ ایک امیہ کے بیٹے صفوان، وہ بھی ان قریب آئے، لیکن تھوڑا سا وقت لگا ان کے آنے میں۔ وہ ایک سپہ سالار، اور اکرما ابو جہل کے بیٹے ایک سپہ سالار، اور ولید بن مغیرہ کے بیٹے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سپوت اور ایسے ہیرے اور ایسے جگر کے ٹکڑے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد ان حضرات نے جو کارنامے نبی کے انتقال کے بعد میں اسلام کے فروغ اور اسلام کی اشاعت میں جو انہوں نے قربانیاں انجام دی، پوری زندگی رہتے دم تک جو اپنے جوہر تھے، جو اپنا ہنر تھا، میدان جنگ میں ایسا نچھاور کیا اور ایسا اپنا ہنر استعمال کیا۔ الحمدللہ اللہ نے ان حضرات سے بڑا کام دین اسلام کا لیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بعد ایک دوسرا واقعہ تھا، غزوہ حنین، طائف، قبیلہ بنو ثقیف، قبیلہ بنو حوازن، جو طائف کے علاقے میں دو بڑے مشہور قبیلے تھے، ان لوگوں نے تیاری کی اور 12,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے تو ہو سکتا اگلا ٹارگٹ ہمارا ہو، اس لیے ہم خود جائیں گے اور مکے پر حملہ کر دیں گے۔ بڑی جماعت تیار کر کے آنے لگے، نبی کو پتا چلا تو نبی نے بھی اپنی جماعت روانہ کی، خود آپ تشریف لے گئے۔ شوال کا مہینہ رمضان کے بعد آپ روانہ ہوئے حنین کے علاقے میں۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کے دستے کے مقدمۃ الجیش کے سپہ سالار 700 سواروں کو لے کر آگے آگے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ پر گھات لگایا تھا، انتظار میں بیٹھے تھے۔ جیسی یہ جماعت اندر درے میں داخل ہوئی، ایسے تیر برسے کہ سامنے کا سارا مجمع زخمی ہو گیا۔ خود حضرت خالد بن ولید اس غزوہ حنین کے اندر کئی تیر لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مجمع پیچھے ہٹنے لگا، بڑا تتر بتر ماحول ہو گیا تھا، صحابہ سنبھلے نہیں جا رہے تھے۔ نبی کی جماعت پیچھے سے آ رہی ہے، نبی خود بلا رہے ہیں، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، انا رسول اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ نبی کا نعرہ ہو رہا ہے مگر کوئی نبی کی آواز سننے کو تیار نہیں، لوگ بھاگ رہے تھے، صحابہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وجہ یہ تھی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ غزوہ موتا میں 3,000 صحابہ تھے، یہاں 10,000 مدینے سے آئے تھے اور مکے کے 2,000 نو مسلم شامل، 12,000 صحابہ۔ تو کسی نے کہہ دیا ہم چھوٹی چھوٹی جماعتیں رہ کر بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے، آج ہماری جماعت اتنی بڑی ہے ہمارے سے جو بھی ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا، آج ہم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ یہ جملے بعض صحابہ کی طرف سے نکلے، اللہ کو یہ جملے پسند نہیں آئے۔ کہا تم جماعت کی طاقت پر لڑتے ہو، تم بہت بڑی طاقت میں مجمع میں ہو، اس لیے تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیسے کامیاب ہوگے؟ میں دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی نصرت کو ہٹا لیا تو مجمع ایسا تتر بتر ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جیسا جرنیل، ایسا سپہ سالار میدان حنین میں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ بہت دیر کے بعد صحابہ اس میدان میں اکیلے نبی ڈٹے رہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے صحابہ جڑتے گئے، پھر منظم ہو کر دوبارہ جب حملہ کیا گیا، اس کے بعد یہ غزوہ حنین بھی کامیاب ہوا، لوگ وہاں سے بھاگے، طائف میں جا کر بند ہو گئے، بڑا مال غنیمت اس کے اندر حصول ہوا۔ میدان جنگ میں نبی نے ڈھونڈا کہ خالد کہاں ہیں، لوگوں نے بتایا ان کا پتہ نہیں ہے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ ملے تو نبی کو بتایا گیا کہ خالد بے ہوش پڑے ہیں۔ نبی آئے، دیکھا تیر کئی لگے ہوئے ہیں، نکالا گیا اور نبی نے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا اور دم کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا، تھوڑی دیر میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا نبی جی جنگ کا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ حالات اچھے ہیں۔ کہا مجھے اجازت دو میں آگے جاؤں گا۔
کہا ابھی تو ہوش میں آ رہے ہو، ذرا سنبھلو. کہا نہیں میں ایسے خاموش نہیں رہ سکتا، مجھے جانا ہے. تو نبی نے فرمایا تم سپہ سالار تو نہیں بن سکتے، حالت نازک ہے، ایک کام کرو زبیر ابن العوام کے ماتحتی میں جا کر لڑو. اور وہاں پر بھی جو گئے پھر وہی عادت سے مجبور، ان اتنے زخموں کے باوجود اول صف میں جاتے تھے. یہاں لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے تیار نہیں، وہاں وہ حضرات ہیں پہلی صف میں لڑنے کو تیار. روکا جا رہا ہے، کہا نہیں میں تو اپنی عادت سے مجبور ہوں. گئے اور پہلی صف میں وہ جوہر دکھائے. الحمدللہ غزوہ حنین کامیاب. طائف میں گئے، محاصرہ ہوا، لیکن بہت دنوں کے بعد واپس آنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام واقعات سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے. تو ان واقعات میں یہ دوسری اور تیسری لڑائی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے جوہر کے دکھانے کا، اپنے ہنر کے دکھانے کا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ان واقعات میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ہمارے نبی کے اوصاف، نبی کا رحم و کرم، ہمارے نبی کے اخلاق. دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. اور دوسرے ہمارے نبی کے صحابہ کا یہ عالم ہے کہ نبی کی محبت میں ایسے قربان کہ جو ہمارے نبی کا بن گیا، مرتے دم تک پوری دنیا سے ٹکرا گیا، مگر نبی کا دامن چھوڑنا کسی نے پسند نہ کیا. خود یہ ہندا سب سے وانٹڈ عورت تھی. نبی نے اعلان کیا تھا ہندا کو ہرگز نہ چھوڑنا، جہاں ملے وہاں مار دینا، چاہے یہ ہندا خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر گھسی ہو تو وہی مار دینا. سب سے بڑی خطرناک عورت تھی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. وحشی کو نہ مارنا، اس کو بھی نہ چھوڑنا. نبی کا حکم تھا وحشی جس نے حمزہ کو مارا تھا اسے قتل کر دینا. کئی نام آپ نے گنائے تھے، اکرمہ، صفوان، ہندا، وحشی، اور کچھ لوگوں کے نام آپ نے بتائے تھے، مگر کسی ایک کا بھی قتل نہیں ہوا. ہندا خود پردے میں نبی کے سامنے آ گئی اور آ کر زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی. آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا آپ پہلے کہہ دو معاف کر دیا تو میں اپنے آپ کو ظاہر کروں گی. نہیں بتاؤ کون ہو؟ کہا نہیں آپ بتا دو معاف کر دیا. کہا چل میں نے معاف کر دیا. تو کہا میں ہندا ہوں. تو نبی نے کہا ہندا بھی آج بچ گئی رضی اللہ عنہا. تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف و اخلاق ہیں. آج اگر کوئی جاہل، کوئی پنڈت جس کو اپنے دھرم کا پتہ نہیں ہمارے دین کے بارے میں بکنے لگے اور نبی کے بارے میں الٹی سیدھی بھونکنے لگے تو ایسے کتوں کا جواب کیا دو گے؟ تو میرے دوستو آپ کو بھڑکنے اور جوش میں آنے کی ضرورت نہیں. کئی نوجوانوں نے پوچھا کہ کیا کریں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمارا جواب یہی تھا کہ ہماری طرف سے ہم اپنی سیرت کو عام کریں، ہمارے نبی کی باتوں کو پھیلائیں، اخلاق کو لوگوں میں متعارف کرائیں. لوگ ناواقف ہیں. خود نبی نے میدان احد میں کہا تھا اللہم اہد قومی ھذا فانہم لا یعرفون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. اگر پہچانتے ہوتے ایسا نہ کرتے. تو ہم یہی کہیں گے یہ لوگ ہمارے نبی کو پہچانتے نہیں ہیں اس لیے بکواس کرتے. اگر پہچانو گے خدا کی قسم تم نبی کے غلام بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے نبی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی اور صحابہ سے عقیدت اور محبت کامل درجے میں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک چندے کی اپیل ہے الانصار ایک جماعت خدمت کی. ان حضرات کے پاس ایک ہمارے مسلمان بھائی ایک بہت سخت بیمار ہیں جن کے علاج کے لیے 4 لاکھ کا ڈاکٹروں نے علاج کا خرچ بتایا تھا. ان حضرات نے بڑی ہی کوششوں اور درخواستوں کے بعد 1.5 لاکھ روپے تقریباً اس کے اندر علاج کا طے ہوا ہے. وہ بھی بڑے مجبور ہیں، بڑے پریشان ہیں. ہر مسجد میں یہ حضرات چندہ کر کے اس اپنے بھائی کا علاج کرا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے اس بیمار اور پریشان اور مجبور بھائی کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں. اللہ ان کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما دے. آمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت